أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید کا بہت آسان لفظوں میں مطلب ہے خوبصورت کرنا، خوبصورت طریقے سے پڑھنا۔ اور اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کا حق دینا۔ حرف کا حق یہ ہے کہ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی مکمل صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ ہم چونکہ پہلی کلاس میں ان تمام 29 حروف کے مخرج سیکھ رہے ہیں، تو مخرج کسے کہتے ہیں؟ سمپل مخرج یہ ہے نکلنے کی جگہ۔ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ پہلی کلاس میں ہم نے الف سے جیم تک کے مخرج سیکھے گے۔ الف سے جیم کے لیٹرز کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے، مطلب یہ کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم ہا سے را تک کے عربک لیٹر سیکھیں گے کہ ہا کا مخرج کیا ہے اور خا، دال، زال اور را کا مخرج کیا ہے۔ پہلا عربک لیٹر ہمارا ہا ہے۔ پہلا عربک لیٹر جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا نام ہم کیسے لیتے ہیں اور اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے۔ یہ اس کا مخرج ہے، یہ اس کے نکلنے کی جگہ ہے، مطلب یہ اس کا مخرج ہے۔ مخرج کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ہا ہمارے حلق کے، یہ ہمارا حلق ہے، ہا ہمارے حلق کے درمیان سے ادا ہونے والا عربک لیٹر ہے۔ جب ہم ہا کو ادا کرتے ہیں تو ہا کی ادائیگی کرتے ہوئے ہواؤں کے شور کے مشابہ آواز پیدا ہوتی ہے، اور ہا کو ادا کرتے وقت آواز میں پستی پیدا ہوتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے، اور اس خصوصیت کو ہمس کہتے ہیں۔ پھر سے آپ اگر آپ ہا ادا کریں گے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے سامنے کیجئے، آپ ہا ادا کیجئے، آپ کو ہتھیلی میں ہوا محسوس ہوگی، یہی پستی ہے، یہی ضعف ہے۔ اگر میں ہا کا نام لکھوں تو دیکھیے ہا کے آخر میں یہ الف ہے، اور آپ نے پہلی کلاس میں سیکھا تھا کہ الف دوسرے لیٹرز کو کھینچنے کے لیے 2 سیکنڈ کھینچنے کے لیے مدد دیتا ہے، تو ہا کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی ہم 2 سیکنڈ کھینچیں گے۔ ہا کو ہم باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے، حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، ہا ہا۔ آپ اگر یہ آواز سنیں، یہ پستی ضعف آواز ہے، یہ ہمس ہے، اور یہ ہا کی صفت ہے۔ ہا کی آواز باریک نکلتی ہے، ہا۔ آئیے ہم اپنا دوسرا آج کا لیٹر سیکھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے حلق سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی حروف حلقیہ تھروٹ لیٹر کہا جاتا ہے۔ This letter is also pronounced our throat. That's why it is called throat letter. خا بھی تھروٹ لیٹر ہے۔ ہمارے حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، وہاں سے خا ادا ہوتا ہے، یہ خا کا مخرج ہے، یہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ خا کو صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کا مضبوطی سے دائرہ بنائے اور آواز کو اس کے مخرج میں نے منشن کیا ہے گرین کلر میں، یہ اس کا مخرج ہے، اور آواز کو اس کے مخرج میں اوپر کی طرف اٹھائیں تو خا صحیح طریقے سے موٹا ادا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، خا میں خر کی آواز باقی ضرور رہنی چاہیے جب آپ اس کی ادائیگی کریں۔ خا کو ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، جس سے خا موٹا ادا ہوتا ہے، اور خا کو ادا کرتے وقت زبان کا بیشتر حصہ تالو کی طرف اٹھتا تو ہے لیکن تالو سے علیحدہ رہتا ہے۔ آئیے خا کو ادا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ خا کا نیم دیکھیں تو خا کے آخر میں بھی میں نے یہاں پر نیم ڈرا کیا ہے، خا کے آخر میں بھی الف پایا جاتا ہے، تو خا کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی ہمیں
2 सेकंड से खींचना है क्योंकि इसके आखिर में अलिफ है और अलिफ हमेशा अरबिक ज़बान में, अरबिक लैंग्वेज में खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे मोटा पढ़िए। अब मुंह का मजबूत से दायरा बनाइए। खौ, खौ, खौ। आइए अब हम अपने तीसरे अरबिक लेटर की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का तीसरा अरबिक लेटर। दाल की आवाज बारीक है। दाल अदा करते हुए हमारी आवाज बारीक होगी। दाल का मखरज क्या है? आइए हम इस तस्वीर के जरिए सीखते हैं। ज़बान की नोक, ज़बान, टिप ऑफ द टंग। ज़बान की नोक जब ऊपर के 2 दांतों की जड़ से लगे, ऊपर के 2 दांतों के मसूड़ों से लगे तो दाल अदा होता है। देखिएगा दाल की आवाज बारीक है। अदा कीजिए। दाल, दाल, दाल। आइए हम अपने आज के सबक का चौथा अरबिक लेटर सीखते हैं। जाल का मखरज ये है कि ज़बान की नोक जब ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान दबती है तो जाल अदा होता है। और जाल को नरमी से बारीक पढ़ें। आप अपनी ज़बान को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो आवाज में नरमी आ जाएगी। जाल इज प्रोनाउंस when you bring your tongue outside against the upper and lower teeth. पढ़िए। जाल, जाल। आज के सबक का आखिरी लेटर हमारा है रॉ। रॉ का मखरज ये है कि ज़बान के गोल किनारों को ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगाइए या फिर ज़बान के गोल किनारों को ऊपर के 4 दांतों के मसूड़ों से लगाइए। ये रॉ का मखरज है। रॉ के आखिर में भी अलिफ है तो हम रॉ को 1 सेकंड खींच के या 2 सेकंड खींच के पढ़ेंगे। अदा कीजिए। रॉ, रॉ। आज आपने हा से रॉ तक के मखरज सीखे। हा, खौ, दाल, जाल, रॉ, रॉ,